ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کی جن کا نام اسلام کی تاریخ میں صدیق کے لقب سے مشہور ہوا، جن کا دل سب سے زیادہ نرم اور ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا، جن کے بغیر اسلام کا سفر مکمل نہیں ہوتا تھا، اور جن کا نام سنتے ہی محبت اور ادب دونوں دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے محترم خاندان بنو تائم سے تھا۔ آپ بچپن سے ہی شریف، سادے اور ایماندار طبیعت کے مالک تھے۔ قریش میں آپ کا درجہ اتنا بلند تھا کہ لوگ ابوبکر سے سچی بات پوچھ لو کہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے سب سے پہلے ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا ایک لمحے سوچے فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ آپ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مردوں میں سے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ جہاں لوگ شک کرتے تھے وہاں آپ بالکل یقین سے رسول اللہ کی تصدیق کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی، غلاموں کو آزاد کیا، مسلمانوں کی مدد کی اور ہر مشکل وقت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک دفعہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا، ابوبکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ تھی آپ کی محبت کی لیوا۔ ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جس کو لے کر نکلے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غار طور میں جب مشرکین بالکل دروازے تک آ گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسکراتے ہوئے کہا، غم مت کرو ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لمحہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی گہرائی کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے اپنی قربانیوں کا سلسلہ اور بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مسلمانوں کے موشر، صداقت کے ذمہ دار، دین کے نسخوں کے حامی، آپ کی زبان میں حکمت، آپ کے اعمال میں اخلاص اور آپ کے دل میں صفائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمان سب سے زیادہ پریشان تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اسلام کو ابوبکر کی ضرورت ہے۔ یوں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ آپ کی خلافت شروع ہوتے ہی عرب میں دردناک فتنے پھیل گئے۔ کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کچھ نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی فیصلہ کیا، اسلام ایک ہے اور یہ پھر بکھرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا، لشکریں بھیجی اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، مدینہ خالی ہو جائے پر میں اسلام کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سب سے بڑا کام تھا۔ جنگوں میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابوبکر قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنا ضروری ہے۔ پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے مگر پھر بولے، اگر یہ دین کی بھلائی کے لیے ہے تو میں ضرور کروں گا۔ یوں قرآن پہلی مرتبہ ایک مکمل کتاب کی شکل میں مدینہ میں لکھا گیا۔ آپ کی طبیعت آخر میں کمزور ہو گئی۔ آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی، جس نے اللہ کو سمجھ لیا وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا اور پھر ایک شانت اور نورانی وفات ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے بڑی سعادت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ایمان سب سے بڑا اثاثہ ہے، صداقت سب سے بڑی قوت ہے اور رسول اللہ اور اللہ کی محبت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔